السلام علیکم۔ میری اماں کو شوگر تھی۔ میرا بہنوئی اکثر ہی اماں کو شوگر کا انجیکشن لگانے آتا تھا، لیکن واپس جانے سے پہلے وہ میری پاگل بہن کے کمرے میں ایک بار جاتا اور کہتا، میں اس کی حالت دیکھنے گیا تھا، مجھے اپنے بہنوئی پر شک تھا۔ وہ اماں سے چھپ کر اس کے کمرے میں جاتا تھا۔ ایک دن وہ میری بہن کے کمرے میں گیا۔ میں پہلے سے کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ چاند تو اس وقت نکلی جب میرے بہنوئی نے میری پاگل بہن کو، میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ چند سال پہلے ہی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری سب سے بڑی بہن نوکری کرتی تھی جس سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، لیکن اچانک ہی کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، آپی جب اسکول سے واپس آتی تھی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ بہت عجیب طرح سے وہ ہمارے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، نہ کسی سے ٹھیک سے بات کرتی تھی، ویسے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے آپی کو کیا ہو گیا ہے۔ اماں آپی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ وہ ان سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن آپی ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، نہ کسی کے سوال کا جواب دیتی تھی، بس کہہ دیتی تھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں اور مجھ سے بڑی بہن اکثر ہی آپی کے کمرے میں جاتی اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتی تھی، ہمیں کمرے سے باہر نکال دیتی تھی۔ اماں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ پہلے ہی اماں کو شوگر تھی، ان کی وجہ سے مزید پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ ان سے پوچھتی کہ بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے، کس وجہ سے پریشان ہو، آگے نوکری نہیں کرنا چاہتی، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ اماں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ وقت گزرنے لگ گیا، آہستہ آہستہ آپی نے نوکری پر بھی جانا چھوڑ دیا۔ مجھ سے بڑی بہن نے نوکری کرنی شروع کر دی۔ آپی کو ہم کام پر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اماں انہیں ہاسپٹل لے جانے کی بات کرتی، لیکن وہ ہاسپٹل بھی نہیں جاتی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کوئی وجہ بتاتی تھی۔ آخر ان کے ساتھ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، کیا مسئلہ ہے، بس خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ میری آپی بہت زیادہ محنتی تھی، بہت زیادہ کام کرتی تھی، لیکن اب آپی نے سارے کام کرنا چھوڑ دیے تھے، بس ایک جگہ کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سوتی نہیں، آنکھوں سے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ ایک دن ان کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ ان کے کمرے میں گئے، لیکن انہوں نے ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، تم سب جھوٹے مکار ہو، دھوکے باز ہو۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، آپ یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، ایسا کیوں کہتی ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپی کا سب سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، نہ وہ مجھ سے بات کرتی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن اب انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے آپی کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ آپی نے ہمارے اوپر چلانا شروع کر دیا۔ ہم جب بھی آپی کے پاس جاتے وہ ہم پر بہت زیادہ چیختی چلاتی، اماں سے بھی جھگڑا کرتی، کبھی بڑی بہن پر چلاتی، کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ آپی پاگل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا، ان کی وجہ سے اماں بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اماں نے سوچا کہ ان کی شادی کر دیتی ہیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب اماں اس کے رشتے کی بات کرتی تو ایسا لگتا جیسے ہمیں مارنے کو دوڑتی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پاگل ہو چکی ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اماں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ چلانے لگی، کہنے لگی آپ سب مجھے پاگل سمجھتے ہو جو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے بس تم سب اکیلا چھوڑ دو۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اماں نے سوچ لیا تھا
اسے چھوڑ کر دوسرے نمبر والی کی شادی کر دیں گی۔ اماں نے دوسرے کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اب میری آپی کی مزید طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک کمرے میں خود کو بند کیا ہوا تھا، پاگل بھی ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھے آپی کے کمرے میں جانے سے روک دیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں آپی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اماں بھی آپی کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، بس انہیں کھانا دینے جاتی تھی۔ اچانک ہی ایک بہت اچھے گھر سے دوسرے نمبر والی بہن کا رشتہ آ گیا۔ اماں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ اس بہن کی تو شادی ہو گئی تھی، لیکن اب اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ میرے بہنوئی بہت زیادہ اچھا تھا، وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہر دوسرے دن اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آ جاتا تھا، لیکن اکثر ہی اس کی نگاہیں ہمارے گھر کے ارد گرد دوڑتی رہتی تھی۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو یوں عجیب نگاہوں سے کیوں دیکھتا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہاری بڑی بہن کس کمرے میں ہے؟ میں حیران ہوئی کہ وہ آپی کے کمرے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ ان کا آپی کے کمرے میں کیا کام تھا؟ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ آج ان کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ وہ کمرے سے نکلا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جا کر آپی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو آپی سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میرے بہنوئی کا ان کے کمرے میں کیا کام تھا؟ وہ تو ان کو جانتے تک نہیں تھے۔ پھر ان کی خیریت بھی دریافت کرنی تھی تو ان کے کمرے میں کیوں بیٹھ گئے؟ یا تو وہ ہمارے اپنے خاندان کے ہوتے تو ان کے کمرے میں جاتے، ان کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھتے۔ آپی ویسے بھی نارمل نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ آپی کے کمرے میں ان کے پاس کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ وہ تو بے ہوش تھیں۔ مجھے اب بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے کہ وہ آپی کے کمرے میں گیا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید ویسے ہی گئے ہوں۔ میں اس بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ اگلے دن پھر سے جب میرا بہنوئی اماں کو انجیکشن لگانے آیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ آج پھر وہ آپی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آخر اس کا آپی کے کمرے میں کیا کام تھا؟ وہ انہیں جانتا تک نہیں تھا۔ اس کا آپی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر آپی کے کمرے میں لینے کیا جاتا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپی کے کمرے میں کافی دیر تک رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر کمرے سے نکل کر باہر کی طرف گیا۔ میں نے آپی کے کمرے میں دیکھا تو وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ اگلے دن صبح صبح آپی اٹھی تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میرے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ غصے میں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، کوئی آیا ہے، تم مجھے بتا نہیں رہی۔ میں نے اماں کو آپی کے کمرے میں بھیج دیا اور کہا، آپ ہی ان کو بتائیں کہ ان کے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ بھلا ان کے کمرے میں کوئی کیوں آئے گا؟ آپی کو بہت زیادہ برا لگتا تھا ان کے کمرے میں کوئی جب جاتا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اماں کو بھی سچ نہیں بتا پا رہی تھی۔ میں نے کافی بار سوچا کہ اماں کو تو بتا دوں کہ ان کے کمرے میں بہنوئی جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے، یہ اماں کو شاید معلوم ہو۔ وقت گزرنے لگ گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی آج اپنے بہنوئی کے جانے سے پہلے ہی جا کر آپی کے کمرے میں چھپ گئی۔ کافی وقت بعد جب میرا بہنوئی کمرے میں آیا، آتے ہی وہ آپی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آج پھر وہ رونے لگا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ پھر وہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، مگر وہ سب کچھ ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی الماری کے پیچھے سے میں سامنے آئی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے میری آپی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، مجھے حقیقت بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، تمہاری آپی جس اسکول میں کام کرتی تھی، میں بھی وہیں پر ٹیچر تھا۔ میرا دوست وہ تمہاری آپی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں نے مذاق میں اپنے دوست کو کہہ دیا کہ یہ لڑکی تو بالکل بھی اچھی نہیں۔ میرے دوست نے اسے چھوڑ دیا اور شادی کر لی۔ میں نے اپنے دوست کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میری باتوں کو تم نے کیوں سیریس لیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن میرا دوست اب یہاں سے جا چکا ہے۔ تمہاری آپی ان سب کا قصوروار مجھے سمجھتی تھی۔ میں ہمیشہ سے تمہاری آپی کے بہت کلوز تھا۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں بس مذاق کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کتنا کچھ ہو جائے گا۔ تمہاری آپی نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے حقیقت بتا رہا تھا۔ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا میرا چھوٹا سا مذاق تمہاری آپی کی زندگی برباد کر دے گا۔